मसीह यीशु की अजीम आला और मोतबर मोहब्बत में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पादरी कामरान की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज कलाम हक़ के प्लेटफॉर्म से मैं अपने लिए आज खुशकिस्मती समझता हूँ कि खुदा के कलाम को आप तमाम बहनों और भाइयों तक पहुँचाने के लिए मैं मुयस्सर हुआ, और इसके लिए आपका और खुदा कदूस का शुक्रगुजार हूँ। आइए कलाम खुदा में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत मुबारका से हम 23वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तलावत करेंगे। ध्यान से सुनिए। और जब के तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माने में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदा अजीम और सालूस खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। इस वक्त मैं खुद को और तमाम सामाईन को जो खुदावंद तेरे कलाम खुदा की तरफ अपनी तवज्जे मरकूज़ किए हुए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज जो भी बात, जो भी सोच मेरे अंदर से निकले खुदावंद, वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, बल्कि वो बातें जो तू चाहता है, जो दूसरों के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हो, वही मेरी ज़िंदगी से निकले। वो काम मेरी ज़िंदगी से सादिर हो गुज़रे जो तेरी नज़र में मकबूल हों। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने लोगों के साथ हो, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद के कलाम में से जो हवाला हमने तलावत किया है, इसकी 17वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं, एक बार फिर से मैं इसको दोहराना चाहता हूं, बगौर इसको सुनिए। और जब के तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून है वो है खौफ के साथ, खुदा के खौफ में अपनी मुसाफरत का ज़माना गुजारना, या सादे अल्फाज में अपनी लाइफ खुदा के खौफ में गुजारना, खुदा के खौफ में रह कर गुजारना। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि खुदा का खौफ। सबसे पहले हम इस हवाले के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। इस हवाले का स्ट्रक्चर क्या है और इसका ये क्या हमें बताना चाहता है। 3 चीज़ें आप अपने जहन में रखें कि इससे पहले कि हम इसकी तशहीर को सुने और इसकी तफसीर को सुने, 3 चीज़ें इसके स्ट्रक्चर में से हमें मिलती हैं। नंबर 1 कि ये जो मज़मून, ये जो हवाला है, ये जो टेक्स्ट है, ये खुद ही हमें इसका मज़मून फराहम करता है। पहली बात, ये हवाला, ये जो टेक्स्ट है, मतन खुद ही हमें इसका मज़मून मुहैया करता है। और वो मज़मून क्या है? खुदा का या बाप का खौफ, बाप के या खुदा के खौफ में रहना या उसमें ज़िंदगी बसर करना। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दूसरा पॉइंट इसका ये है कि
وہ جو ٹاپک ہے، وہ جو مضمون ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ اسی حوالے میں اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی بیس کیا ہے. اس کی بیس خدا کے خوف میں رہنے کی جو بیس ہے یا اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی نجات کو حاصل کرنا، رہائی حاصل کرنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نجات کے لیے خدا کام کر رہا ہے یا خدا کام کرتا ہے نجات کے لیے. یہ اس حوالے کا جو سٹرکچر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. چونکہ میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خدا کا خوف ہے، تو خوف کے تعلق سے چند ایک باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. خوف کیا ہے؟ خوف کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ خدا کا خوف زیادہ پاکیزہ بننا یہ خدا کا خوف ہے شاید. یا ہم سوچتے ہیں کہ بڑی بائبل یا چھوٹی بائبل یا بڑی بائبل کو اٹھانا شاید اس میں خدا کا خوف ہے. یا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے کروسڈز اور بڑے بڑے اجتماعوں میں شمولیت کو اختیار کرنا شاید یہی خدا کا خوف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چرچ میں جاتے ہیں، شاید یہ خدا کا خوف ہے. تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا خوف ان ساری یا پاکیزہ بننا، پھر دہرا رہا ہوں، یا بہت زیادہ مذہبی بن جانا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا کا خوف ہے. تو خدا کا خوف دراصل ان بہت ساری چیزوں کے برعکس ہے. خدا کا خوف میرے عزیزو، خدا کا خوف اگر میں اس کی سادی سی تعریف آپ کے سامنے رکھوں تو خدا کے خوف کا مطلب ہے بدی سے عداوت رکھنا. یہی خدا کا خوف ہے. اپنی بدی سے، اپنی برائی سے نفرت کرنا، یہ خدا کا خوف ہے. امثال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: خدا کا خوف بدی سے عداوت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ جھوٹ پسند کرتے ہیں تو آپ خدا کا خوف نہیں آپ میں. اگر آپ کسی کو چیٹ کرنا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ میں خدا کا خوف نہیں ہے. اگر آپ کسی کو قتل کرنا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ میں خدا کا خوف نہیں ہے. تو خدا کا خوف جو ہے وہ بدی سے نفرت کرنا اور بدی سے عداوت کرنا ہے. تو پھر دراصل ہم سمجھیں کہ پھر خدا کا خوف ہے کیا. میرے عزیزو، خدا کا خوف جو ہے یہ ذرا سمجھیے. خدا کا خوف اس کی تابعداری میں رہنا ہے. ایک چیز یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم خوف کو سمجھتے کیا ہیں. کبھی کبھی اس سے پہلے کہ میں اس کو وضاحت سے بیان کروں کہ خوف کیا ہے، خوف کو کبھی کبھی ہم نیگیٹو تھنک میں لیتے ہیں. ہم اس کو نان پروڈکٹیو چیز سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وہ خوف جو ہمیں کسی درندے کو دیکھ کر آتا ہے، کسی جنگلی جانور کو دیکھ کر آتا ہے، کسی بھیانک اوزار کو دیکھ کر اس کا خوف آ جاتا ہے، کسی بھیانک مشین کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو خوف کو جب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے خوف، لفظ خوف، تو ہمارے ذہن میں منفی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہم منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، جبکہ آج ہم سیکھ رہے ہیں خدا کا خوف، تو خدا کا خوف اس خوف سے بالکل پرے ہے. ریالٹی از دس کہ خدا کا جو خوف ہے وہ منفی نہیں ہے بلکہ مثبت ہے، نیگیٹو نہیں ہے، وہ پازیٹیو ہے. اور خدا کا خوف نان پروڈکٹیو نہیں ہے بلکہ پروڈکٹیو ہے. وہ چیزیں اس میں سے جب آپ خدا کا خوف رکھیں گے تو چیزیں دفنائی نہیں جائیں گی، دبیں گی نہیں، بلکہ چیزیں ابھر کر سامنے آ جائیں گی. جب خوف ہوتا ہے تو یاد رکھیے خوف آپ کو تنزلی کی طرف لے کر جاتا ہے. خوف آپ کو ہراساں اور پریشان کرتا ہے، لیکن خدا کا خوف آپ کو دلیر کرتا ہے. تو خوف کی بات سیکھ رہے ہیں کہ خوف کیا ہے. خدا کا خوف خدا کی تابعداری میں رہنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. خدا کا خوف اس کی عزت اور تعظیم کرنے میں ہے.
خدا کا خوف اس کے کلام کا لحاظ کرنے میں ہے، اور خدا کا خوف خدمت اور مسا میں زندگی گزارنے میں ہے۔ خدا کا خوف راست بازی سے محبت اور گناہوں سے نفرت میں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا خوف۔ اور بائبل مقدس میں سے بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں خدا کے خوف کے تعلق سے، جیسے مقدس یوسف، مقدس نوح، مقدس ابراہم، یشوع اور کالب اور موسیٰ اور مقدس پولس، مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح۔ ہم جب ان کی سب کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ان سب کی زندگیوں میں خدا کا خوف نظر آتا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب دنیا کے خلاف اور خدا کی تابعداری میں رہتے تھے۔ سب کو ریجیکٹ کیا مقدس نوح نے، اور خدا کی بات کو زیادہ عزیز اور اس کو عزت دی۔ یہ ہے خدا کا خوف، اس کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا، یہ خدا کا خوف ہے۔ اس کو تعظیماً اس کو سجدہ کرنا، اس میں خدا کا خوف ہے میرے عزیزوں۔ اور خدا کا خوف، ایک بات دھیان سے سنیے، خدا کا خوف خدا کے کلام کے، اس کے احاطے میں رہنے میں، اس کی حد میں رہنا، خدا کے کلام اور اس کے احکام کی حد میں رہنا، یہ خدا کا خوف ہے۔ اب ایک کلام خدا میں سے مقدس داؤد کا ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سمجھیے۔ جب کیا ہوا کہ جب عہد کا صندوق آیا، تو عہد کا جو صندوق تھا، وہ آپ سمجھیے کہ جو عہد کا صندوق ہے وہ خدا کی حضوری کی علامت اور وہ برکتوں کی نشاندہی کرتا تھا، عہد کا صندوق۔ اور داؤد نے کیا کیا، اس عہد کے صندوق کے لیے بیل لیے، نئی گاڑی تیار کروائی اور اس کے اوپر عہد کا صندوق رکھا، اور 2 لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ اور جاتے جاتے کیا ہوا کہ ان 2 بیلوں کا جو پاؤں تھا وہ لڑکھڑایا، اور عہد کا صندوق جب گرنے لگا تو 2 لوگوں نے اس کو سہارا دیا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ جو آدمی تھے وہیں پر مر گئے۔ اور بڑی دیر کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہ عہد کا جو صندوق تھا یہ پھر عبید کے گھر میں بھیج دیا گیا، اور اسی صندوق کی وسیلے سے ان کے گھر میں رونق اور برکت اور بحالی آئی۔ پھر داؤد کو یہ سمجھ آئی کہ دراصل عہد کلام کیا کہتا ہے، احکام کیا ہے، قوانین کیا ہے، شریعت کیا ہے، کہ عہد کا جو صندوق ہے وہ لاوی اٹھایا کریں۔ لیکن داؤد نے اس کے لیے ایک نئی بیلوں کا اور نئی گاڑی کا اہتمام کیا۔ پھر داؤد کو سمجھ آئی کہ خدا کی حضوری جو ہے وہ نئی گاڑی سے نہیں آتی، خدا کی حضوری بیلوں کو جونے سے نہیں آتی، بلکہ خدا کی حضوری کلام کی حد میں رہنے سے آتی ہے۔ پھر اس نے لاویوں نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا، اور پھر وہ عہد کا صندوق اٹھائے، اور پھر وہ آگے ناشتا ہوا۔ تو میرے عزیزو، خدا کے احکام کی حد میں رہنا، اس سے تجاوز نہ کرنا، یہ خدا کا خوف ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ اس کی جو تیسری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کی کچھ فوائد یا اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کہ اگر آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں تو اس کے فوائد بھی ہیں کچھ۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ نمبر 1، خدا کا خوف خدا کے گہرے مکاشفات اور اس کے رازوں تک رسائی کی ضمانت ہے۔ اگر خدا کا خوف آپ کے اندر ہے تو پھر آپ خدا کے گہرے بھیدوں کو اور اس کے مکاشفات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کا خوف اس بات کی علامت ہے کہ آپ خدا کے راز کو جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو زبور 25 اور اس کی 14ویں آیت۔ اور پھر دوسری بات، خدا کا خوف عمر کی درازی ہے۔ اگر آپ خدا کے خوف میں ہیں تو پھر عمر کی درازی ہے۔ اس کے لیے زبور 34 11ویں سے آیت سے 14ویں آیت تک۔ اور تیسری بات، یہ میرے پاس جتنے بھی میں نے بینیفٹس لکھے ہیں یہ سب کے حوالے ہیں، لیکن
वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अब कोशिश करूंगा मैं वैसे ही इसको वर्बली इसको गुजारता जाऊं। जो तीसरी बात है, फरिश्तों की खिदमत की ज़मानत है। फरिश्तों की खिदमत, अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है तो फरिश्ते आपकी खिदमत गुजारी करेंगे, फरिश्ते भी आपकी खिदमत करेंगे। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ नहीं है तो वही फरिश्ते फिर आप पर आफत बनकर भी टूट पड़ेंगे। चौथी बात, खुदा का जो खौफ है ये औलाद की मुबारक हाली की जमानत है। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है तो फिर आपकी औलाद भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकती है। ये बात आपकी औलाद के लिए मुबारक हाली है, मुबारकबाद है। ये आपकी जो औलाद है ये बाइस बरकत ठहरेगी, कमी किसी चीज की नहीं होगी। ज़बूर 1 में भी लिखा है कि उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो जो पत्तों से मुराद मैं लेता हूं वो हमारी औलाद ही है, कि हमारी औलाद, हम अगर हमारे अंदर खुदा का खौफ है तो ये चीज़ फिर हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। याद रखिए, बड़ी दो अहम शख्सियात की यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, सैमुएल मुकद्दस, सैमुएल नबी और एली काहन। अब देखें, इन दोनों के बच्चे जो थे वो बदकार थे, शरीर थे। वजह कहाँ पर है कि दोनों ने अपने बच्चों पर उनको सिखाया ही नहीं कि खुदा का खौफ क्या। शायद हम एज पास्टर होते हुए हम कलीसिया पर तो जोर देते, अपने बच्चों पर नजर नहीं करते। शायद बड़ी अच्छी जबरदस्त खिदमत है दोनों की, नो डाउट, लेकिन बच्चों के मामले में शायद वो कमजोर रह गए हैं। दोनों के बच्चे, और वो उसका उस्ताद है एली काहन, ना उसने खुद ये बात अपने बच्चों पर अप्लाई की और ना उसने अपने उस्ताद से ये बात सीखी कि मैंने अपने बच्चों की भी जो परवरिश है वो खुदा के खौफ में करनी है, ताकि उनके अंदर भी खुदा का खौफ ट्रांसफर हो। तो मेरे अजीजों, पांचवी बात, अबदी दौलत की जमानत है। खुदा का खौफ अबदी खजानों की जमानत है। अगर आप इस दुनिया में, इस जिंदगी में, मुसाफरत भरी जिंदगी में अगर खुदा के खौफ के साथ ये जिंदगी गुजारते हैं तो आसमान पर हमारे लिए खजाने हैं, आसमान पर हमारे लिए बरकत हैं। और फिर हम देखते हैं कि खुदा का जो खौफ है ये हमारी दुआओं का जवाब है। खुदा का जब हम खौफ रखते हैं तो खुदा जो है वो दुआओं का जवाब देता है। ये खानदानी मसाइल से निकलने का हल है। खानदान अगर किसी परेशानी और मुसीबत में है तो फिर याद रखिए, खुदा का खौफ और उसके हुक्मों पर अमल करना जो है ये खानदानों में से भी हमें, खानदानों की जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से निकलने की ये ज़मानत है, ये तरक्की की ज़मानत है। खुदा का खौफ तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। खुदा का खौफ इब्लीस से छुटकारे की ज़मानत है। और मेरे अजीजों, ये थे इसके बेनिफिट्स, क्या इसके फ़वाइद हैं। और आखिर में जो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ क्यों खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारें। 3 बातें अपने जहन में रखें, क्यों गुजारें हम खुदा उनके खौफ में ज़िंदगी, खुदा के खौफ में। तो याद रखिए, पहली बात, इसलिए खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारें क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। वो नहीं देखेगा कि हम मसीही हैं, वो नहीं देखेगा कि मेरा बाप एज पास्टर काम करता है, वो मॉडरेट है, वो चर्च की फलाह खिदमत करता है, मैंने बड़ी सलीब पहनी है, मैं बड़ी बड़ी बाइबलें उठाता हूँ, मैं पादरी साहब के साथ रहता हूँ। खुदा को इन सारी बातों से कोई सरोकार नहीं है। अगर आपकी लाइफ में उसकी ताबेदारी नहीं है तो फिर याद रखिए वो किसी का तरफदार नहीं है, वो इंसाफ करने वाला है। क्योंकि आगे जो आयात हमने पढ़ी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नकम्मा चाल चलन बाप दादा से चला आ रहा है, लिहाजा फिर हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने चाल चलन को दुरुस्त करें, हम अपनी ज़िंदगी खुदा के खौफ में गुजारें। और दूसरी बात, क्यों खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारें? क्योंकि पाकीज़गी का तकाजा है। हम खुदा के खौफ में रहकर और पाकीज़गी को प्रमोट करते रहें। खुदावंद हमसे तवक्को क्या करता है? पाकीज़गी की ही तो तवक्को करता है। खुदा चाहता है कि हम पाक बने जैसे वो पाक है। क्यों?
ایک بات یہاں پر میں ایک اور پھر سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مقدس موسیٰ، خدا نے اس سے کہا کہ دیکھ موسیٰ، میں بڑا پاک ہوں اور تمہارے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں. بڑی غور طلب بات ہے. اگر میں تمہارے پاس آؤں گا تم مر جاؤ گے کیونکہ میں اتنا پاک ہوں. تم ایسا کرو 2 فرشتوں سے یہ گزارا کر لو. تو مقدس موسیٰ نے وہاں پر چلا اٹھا کہ خدا ہم ایک قدم بھی نہیں چلیں گے جب تک تو ہمارے ساتھ نہ ہو. تو یہ ہے اس کے خوف میں رہنا. یہ ہے پاکیزگی. پاکیزگی ہمارے اندر ہونی بڑی ضروری ہے تاکہ خدا ہمارے اندر آ کے رہے بسے. جب ہم اس کے حکموں پر چلتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگی پاکیزگی کی طرف چلتی جائے گی. اور تیسری بات، کیوں ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں؟ تو پھر یہ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے تیسری بات کے لیے. دوسرا پولس رسول کا خط، دوسرا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، 6 باب 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک یوں لکھا ہے: خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت؟ خدا کے مقدس کو، ہم خدا کا مقدس ہیں، ہمیں پھر بتوں سے یا بدی سے یا گناہوں سے پھر کیا مناسبت؟ یا تو پھر ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہیں، اس کے حکموں کو مانتے رہیں، تو یا پھر ہمارے اندر دنیا ہو. ایک ہی چیز. روشنی کے ساتھ، یہ بڑے اچنبے کی بات ہے کہ روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ رہیں، خدا کے بیٹے اور تاریکی کے بیٹے ایک ساتھ رہیں. یہ بڑے اچنبے کی بات ہے. ہو نہیں سکتا کہ روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ رہے. اگر ہم خدا کے فالورز ہیں، اس کو باپ کہا ہے، تو وہ انصاف کرنے والا ہے. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، جو مسافرت کی زندگی ہے، اس کو خدا کے خوف میں گزاریں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے. آمین.